ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ قسم سے یار آج تو مزہ ہی آ گیا، کیا ٹکا کر ذلیل کیا ہے سر نے سونیا کو۔ ٹھیک کہہ رہی ہو یار، وہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہی تھی، ہر بات میں ہی بحث کرنا شروع کر دیتی تھی۔ مریم کی بات سن کر کومل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دونوں کلاس لے کر نکلی تھی، اب ان کا رخ کینٹین کی طرف تھا۔ یار مریم، وہ ہینڈسم تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تم پلیز ایک دم سے اس کی طرف نہ دیکھنا، تھوڑا ٹھہر کر دیکھنا۔ جیسے ہی کومل نے اشارہ کیا، مریم نے پٹ سے آنکھیں دائیں جانب گھمائیں، جہاں پر ارمغان خانزادہ بازو لپیٹے پرسکون انداز میں کھڑا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ان دونوں کی نگاہیں ملی، ارمغان نے اپنی آنکھیں پھیر لی اور مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ تمہیں اوائڈ کیوں کرتا ہے؟ مجھے کیا پتا، مریم نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ چھوڑو اس کو، یہ تو مجھے فارغ انسان لگتا ہے۔ ایسے تو نہ بولو، پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں، ہر کسی کی زبان پر اسی کا نام ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ یہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ اس کے بابا سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جاگیردار بھی ہے۔ ہمیں کیا فائدہ؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہمارے فائدے کی ہو، بعض اوقات کچھ باتیں ہمیں اپنے جنرل نالج میں اضافہ کرنے کے لیے بھی یاد رکھنی پڑتی ہے نا۔ تو مجھے اس انسان کی ذات سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی مجھے اس کے بیک گراؤنڈ سے کوئی دلچسپی۔ یہ تو آپ کا کہنا ہے محترمہ، ورنہ ان کی آنکھیں تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں، کومل نے شرارتی انداز میں کہا۔ مریم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ ظالم لڑکی، وہ کرا کر رہ گئی۔ ارمغان خانزادہ جو کہ وہاں پر پروفیسر تھا، فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر کو پڑھاتا تھا، وہ اسی یونیورسٹی میں خود بھی پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ باقی سب بچوں کے ساتھ وہ دوستوں کی طرح ہی بیہیو کرتا تھا، صرف جونیئرز پر پروفیسر والا روب جماتا۔ اس کی کچھ کلاسز ایز اے اسٹوڈنٹ کومل اور مریم کے ساتھ ہوتی تھی، اسی وجہ سے وہ اسے ہمیشہ اپنا کلاس فیلو ہی سمجھتی تھی۔ وہ بندہ بھی کافی چل تھا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ باہر سے جتنا پرسکون اور جتنا شوخ مزاج نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی گہرا ہے۔ نہ جانے کتنے راز انسان نے اپنے دل میں چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی سموسوں سے انصاف کر رہی تھی جب مریم کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو مس ورلڈ سامنے کھڑی تھی۔ یہ نام بھی اس لڑکی کو اسی کی اپنی دوستوں نے دیا تھا، ورنہ یونیورسٹی کا کوئی بھی شخص اسے مس ورلڈ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ او ہیلو جنت، کیسی ہو تم؟ مریم نے اس کی طرف دیکھ کر پرجوش انداز میں سوال کیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن لگتا ہے تمہیں ایک ڈوز کی ضرورت پڑے گی۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ وہ واقعی اندازہ نہیں لگا پائی کہ مس ورلڈ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ جنت اس کے سامنے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگی، تم شریف اور معصوم ہو، اسی وجہ سے ہی میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ دیکھیں جنت صاحبہ، آپ کو جو بات کرنی ہے آپ دو ٹوک انداز میں کہیں۔ اچھا تو تم صاف صاف سننا چاہتی ہو تو سنو، ارمغان سے دور رہو۔ اگر اب میں نے تمہیں اس کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ یہ سن کر مریم زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ کیا ہوا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یار قسم سے تم کتنی بے وقوف ہو جنت، تمہیں کیا لگتا ہے میں اس میں انٹرسٹ لے رہی ہوں؟ یار کومل، اس کو بتاؤ کہ مجھے اس کے بوائے فرینڈ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں۔ ارے میں تو اسے اپنے جوتے کی خاک کے برابر نہیں سمجھتی، اس میں انٹرسٹ لینا تو بہت دور کی بات جنت صاحبہ۔ کیا یہ پروفیسر ارمغان کی باتیں کر رہی ہے؟ قریب سے گزرتی لڑکیوں نے تشویش سے کہا۔ ہاں یہ انہی کی باتیں کر رہی ہے۔ وہاں سے آنے والی سرگوشیوں کو سن کر مریم کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یعنی پروفیسر صاحب اس قدر فیمس تھے کہ ہر کسی کو ہی ان کی فکر تھی۔
मैं आपकी तरह यहाँ रिश्ते तलाश करने नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने आती हूँ। मेरे वालिदैन को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं इस बारे में आपसे भी बेहतर जानती हूँ। आपको मेरी बड़ी बहन बनने की या फिर मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पहले से ही 2 अदद बड़ी बहनें हैं और आज तो तुमने यूं पब्लिक के सामने मुझसे इस तरह के सवाल कर लिए, लेकिन मेहरबानी करके दोबारा इस तरह के ज़ाती सवालात मत करना, क्योंकि मैं HOD के पास जाने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। ये कहकर उसने कोमल को उठने का इशारा किया। वो दोनों अपना लंच लेकर ग्राउंड के पिछले हिस्से में चली गई थी। यार, ये और तुमसे इतना जलती क्यों है? मुझे तो खुद नहीं पता। पहले इसको मेरे GR बनने पर मसला था और अब एक नया पंगा लेकर आ गई। शायद इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। तुम अपने हैंडसम भाइयों को क्यों नहीं कहती? मेरे भाई इतने फारिग नहीं जो इन जैसी बेवकूफ़ लड़कियों के लिए वक्त निकाल कर यहाँ पर आएंगे। इनको तो मैं खुद ही देख लूंगी। मरियम ने आंखें घुमाते जवाब दिया। चलो यार, कोई और बात करते हैं। इनको सोचकर मेरा मूड खराब हो जाता है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी शादी कब हो रही है? ये सुनकर उसके लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। जिस दिन मेरे सैया जी अमेरिका से वापस आएंगे, बस उसी दिन ही रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाऊंगी। उसने ड्रामाई अंदाज में अपना दुपट्टा घुमाते हुए कहा तो कोमल खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम भी पूरी हीरोइन हो। क्यों, क्या तुमने मुझे हीरोइन से कम समझा है? नहीं मैडम साहिबा, मेरी इतनी मजाल। कोमल ने दोबारा से अपने कानों को हाथ लगाया। वो दोनों इस वक्त खुशगवार माहौल में बैठे बातें कर रही थीं, जबकि अरमगान खानजादा खामोशी से अपनी क्लासरूम की खिड़की में खड़ा मुस्कुराते हुए इस हसीना को देख रहा था जिसने पहली ही नज़र में उसको अपना दीवाना कर दिया था। अरमगान की जिंदगी में आज से पहले बहुत सी लड़कियां आई थी, मगर उनमें से कोई भी लड़की उसे अपने दिल के करीब नहीं लगी थी। उसकी छुट्टी का टाइम हो गया था। आज उसने एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी जिसकी वजह से वो लेट हो गई थी। कोमल उसे घंटा पहले छोड़कर चली गई थी। वो जैसे ही क्लास से बाहर निकली, प्रोफेसर अरमगान भी अपनी क्लास से बाहर निकले और उसको देखकर मरियम के माथे पर बल पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, मुझे पता चला है कि आप मैथ में कमज़ोर हैं। प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा है कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लूँ। वो खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? उसने इंतहाई बदतमीजी से कहा। सॉरी, मैं समझा नहीं। मैंने तुमसे ये पूछा है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। मेरे सामने इस तरह का ड्रामा लगाने की ज़रूरत नहीं। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं और आप ये मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं? मैं उसी लहजे में बात कर रही हूँ प्रोफेसर, जिस लहजे में मुझे आपसे बात करनी चाहिए। ओह सॉरी, तुम प्रोफेसर तो नहीं हो, तुम तो मेरे क्लास फेलो हो। देखो लड़की, तमीज से बात करो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे पास भेजकर क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो और पूरी दुनिया की लड़कियां तुम पर मरती हैं। अरे मैं थूकना भी पसंद नहीं करती इस तरह के लोगों पर। कौन सी गर्लफ्रेंड? वो हैरान हुआ। वही गर्लफ्रेंड जिसके साथ तुम्हारे प्यार के चर्चे पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुके हैं। ओह, तुम जन्नत की बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है और उसके साथ हमारे फैमिली टर्म्स भी अच्छे हैं। उसके बाबा हमारे बाबा के साथ बिजनेस पार्टनर हैं। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। ओह अच्छा, अगर तुम उसके अच्छे दोस्त हो तो वो मेरे पास आकर तुमसे दूर रहने की तलकीन क्यों कर रही है? देखो अरमगान साहब, मैं जानती हूं कि आपको इन डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही ये नौकरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बकौल आपके बाबा का कारोबार तो पहले से ही सेट है और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया करने आए हैं। लेकिन एक बात आपको अच्छे तरीके से बता देना चाहती हूँ कि मेरा टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं किसी को भी ये इजाज़त नहीं दूंगी कि वो मेरा वक्त बर्बाद करे। दो टोक अंदाज में कहती वो एक बार फिर से तेज़ कदम उठाते आगे बढ़ गई। अब की बार अरमगान वहीं पर रुक गया था। उसने मोबाइल उठाया, सिक्योरिटी ऑफिस में कॉल मिलाई। सर, ये वो लड़की नहीं है। उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उस लड़की की तरफ से इसे एक ग्रीन सिग्नल मिल गया था और उसके लिए यही काफ़ी था। जहाँ तक उस लड़की को हासिल करने का सवाल था तो वो अच्छी तरह से जानता था
कि कैसे तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना है। ये कहकर उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। थोड़ी ही देर में ऑफिसर के सामने खड़ा था। कहाँ पर पहुंचा है आपका मिशन जनाब? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे एक लड़की पर आकर रुक गया हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, उसने तेजी से नफी में सर हिलाते कहा। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब प्यार मोहब्बत को एक साइड पर रखें और मुकम्मल तौर पर अपने मिशन की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। आजकल आप पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गए हैं। क्या मैं आपसे इसकी वजह जान सकता हूं? अब की बार वो आराम से कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठ गया था, क्योंकि सामने मौजूद ऑफिसर उसके अपने मामू जान थे। वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और अपने बाजू अपनी गर्दन के पीछे रखते बोला, आप तो जानते हैं कि मैं इस कदर हैंडसम हूं, कोई भी मुझे देखकर पहली ही नजर में दीवाना हो जाता है। बस वहां पर एक अमीरजादी है जो थोड़ी सी पागल और सिंकी है। उसको लगता है कि हर खूबसूरत लड़का उस पर मरता है। मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया था और वो मेरे पीछे पागल हो गई थी। बाकी हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने उससे 1-2 बार बात की थी, क्योंकि उसकी ड्रग्स डीलर के ग्रुप के एक लड़के के साथ दोस्ती है। मुझे लगता है उन लोगों तक पहुंचने में वो लड़की हमारा साथ दे सकती है। देखो अरमगान, जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि ये केस जितना हम लोगों के लिए ज़रूरी है तुम अच्छी तरह से जानते हो। अपनी रेपुटेशन वापस लाने के लिए तुम्हें अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मामू जान, मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। और तुम अपने बाबा से जाकर मिले थे? उसके बाहर जाते हुए कदम एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर रुक गए। मैं उस इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहता। अरमगान, वो तुम्हारे बाबा हैं, मगर मैं उन्हें अपने बाबा तस्लीम नहीं करता। तुम्हारे इनकार की कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने उसे बावर करवाना चाहा, मगर अब की बार वो उनकी बात को नजरअंदाज करते लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया था। रात 11 बजे का वक्त था। वो अपने कमरे में लेटी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी कि उसका मोबाइल बजा। उसने देखा कि सिकंदर खानजादा की कॉल थी। उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। तकरीबन 1 हफ्ते बाद साहब उनको याद कर रहे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु व इज़्ज़तुहु व जन्नतुल हलाली व जहन्नमुल हराम। उसने एक ऐसा लंबा सलाम किया, जवाब में उसने छोटा सा सलाम का जवाब दिया। क्या मेरी जान मुझसे नाराज है? दूसरी तरफ से सिकंदर की प्यार में डूबी आवाज उभरी। आपको इस चीज से कहां फर्क पड़ता है? तुम्हें किसने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा एक एक इमोशन मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। यार, आई रियली मिस यू और आई रियली लव यू। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे किस वजह से नाराज हो। कसम उठाकर कहता हूं, पिछले पूरे हफ्ते में 1 मिनट भी वक्त नहीं मिला। तुम तो जानती हो कि मीटिंग के सिलसिले में कभी एक मुल्क में होता था तो कभी दूसरे मुल्क में, और तुम्हें यह भी मालूम है कि मैं छोटे छोटे मैसेजेस करना पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं एक लंबी सी कॉल करूं, और उसके लिए मेरा फ्री होना ज़रूरी है। जैसे ही वक्त मिला सबसे पहले तुम्हें कॉल की। वो उर्दू ज़बान में अपनी मंगेतर से बातें कर रहा था और उसके साथ ही अपनी फ्रेंच बीवी के बालों में उंगलियां भी फेर रहा था, जो कि उसकी बाजुओं में ही लेटी हुई थी। उसने अपनी फ्रेंच बीवी को बताया था कि वो पाकिस्तान में अपने किसी भाई से फ़ोन पर बात कर रहा है। उसके कानों में एयरबड्स लगे थे और आवाज़ बहुत धीमी थी, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंच बीवी होने वाली गुफ्तगू को सुन नहीं पा रही थी। मगर उसने एक बार ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो भी उसके भाई से बात करना चाहती है, जिसको सिकंदर खानजादा ने बहुत ही खूबसूरती से टाल दिया था। आप कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? अब तो काफ़ी वक्त हो गया, जल्दी से आ जाएं ताकि। मेरी जान, बस मुझे चंद महीनों का वक्त दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग धूमधाम से अपनी शादी करेंगे। हनीमून मनाने के लिए मैं तुम्हें जर्मनी ले जाऊंगा। मैंने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, मेरे माइंड में इस पूरी प्लानिंग मौजूद है। वो उसे सब्ज बाग दिखा रहा था, जबकि वो उसकी बातों पर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा चलो, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना है। पर अभी तो आपने कॉल की थी। वो इतना ही बोली कि दूसरी तरफ से लाइन कट गई और उसका मूड फिर से ख़राब हो गया।
یہ شخص اس کے لیے ڈوپامائن کی طرح تھا، عارضی خوشی دینے والا، جو صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی محدود رہتی تھی، اور جب اس شخص سے بات نہیں ہوتی تھی، وہ اس کی آواز نہیں سنتی تھی، تو اس کا دل اداسی سے بھر جاتا اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ اس کی زندگی پر طاری ہو جاتا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی، اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی روم میٹ کومل جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اسے روتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ تم تھوڑی ڈسٹرب ہو؟ کیا پھر سے اس منگیتر سے لڑائی ہو گئی؟ میری اس سے بات ہی نہیں ہوتی، لڑائی کیسے ہوگی؟ اس نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کومل مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں تم سے ایک سوال کروں تو کیا تم مجھے سچ سچ اس کا جواب دو گی؟ وہ اب غور سے اپنی دوست کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بولو، مجھے بتاؤ کہ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے پاس ہر وہ چیز ہے جو ایک لڑکی کے پاس ہونی چاہیے۔ مجھے بتاؤ مجھ میں کیا کم ہے؟ میری جان، آپ میں عقل کی تھوڑی سی کمی ہے اور دماغ کا کم چلنا ہے۔ اگر آپ عقل کا ٹھیک طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس خوبصورتی تو ہے لیکن آپ کے پاس دماغ نہیں ہے۔ اس نے حد سے زیادہ صاف گوئی کا مظاہرہ کر دیا۔ اس نے کشن اٹھایا اور زور سے کومل کو مارا۔ وہ سائڈ پر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بچ گئی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم بہت بدتمیز ہو۔ وہ اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے کمرے سے ہی نکل گئی۔ ان دونوں کی ہنسی کی آواز اب پورے ہاسٹل میں گونج رہی تھی۔ اچانک ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں چھوٹے بچوں کی طرح شور مچایا ہوا ہے؟ اگر خود آرام نہیں کرنا تو دوسروں کو تو کرنے دو۔ وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سے ہنسنے لگی۔ میرا آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے، کیا تم میرے ساتھ باہر چلو گی؟ او ہو، کیا بات ہے محترمہ؟ کومل نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے حیرت آمیز لہجے میں کہا۔ بس ڈرامہ لگانے کی ضرورت نہیں، میں یہی کہہ رہی ہوں۔ کومل اس کی عادت سے واقف تھی۔ وہ زیادہ ہاسٹل سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ جب بھی اسے اپنے ساتھ گھومنے کی دعوت دیتے تو وہ انکار کر دیتی اور معصومیت سے کہہ دیتی کہ میں اپنے فیانسے کے ساتھ جاؤں گی۔ بہت سی جگہیں ایسی تھی جو اس نے اپنے فیانسے کے ساتھ پلان کی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آئس کریم پارلر میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مریم کو تھوڑی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو تھوڑے ہی فاصلے پر لڑکوں کا ایک گروپ بیٹھا تھا اور اس نے بلیک جیکٹ میں ملبوس لڑکا اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے چین ہو گئی، چادر ٹھیک کی اور کومل کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے یار؟ وہ لڑکا مجھے عجیب طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی تو میں… کومل نے فوراً سے اپنی بازو چڑھائی اور اٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی لڑکے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب کہ وہ ہیرسمنٹ شروع کر دے گا؟ وہ ہیرسمنٹ تو نہیں کر رہا، مریم نے منمناتے کہا۔ تو محترمہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آپ کو اس طرح سے گھورے کہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہیرسمنٹ ہی ہوتا ہے۔ جا کر گوگل پر اس کی ڈیفینیشن چیک کرو۔ کومل نے اس لڑکے کو گھورا مگر وہ پھر بھی باز نہیں آیا، بلکہ اس نے کومل کی طرف ایک اسمائل اچھالی تھی۔ چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ ارے ہم کیوں جائیں؟ وہ جائے گا یہاں سے، تم اس کی ٹینشن نہ لو اور میری طرف دیکھ کر باتیں کرو۔ تقریباً 15 منٹ گزرے تو وہ کچھ زیادہ ہی بے چین ہو گئی۔ یار میرا اب دل نہیں کر رہا، رکو میں بل دے کر آتی ہوں، تب تک تم ان ڈرائیو کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، تب تک میں کوئی رائڈ چیک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مریم کاؤنٹر پر کھڑی بل پے کر رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کسی نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا ہو۔ اب وہ ان انگلیوں کو اپنی کمر پر رینگتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور اس کا ہاتھ اٹھا اور اس لڑکے کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں پر بیٹھے سب لوگ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ کچھ شوخ لڑکیوں نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ تمہاری اتنی ہمت، ذلیل عورت!
اس سے پہلے کہ وہ لڑکا مریم پر ہاتھ اٹھاتا کسی نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک لیا۔ مریم نے جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں ارمغان خانزادہ کھڑا تھا، جس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی روک کر اس کی کمر کے ساتھ لگاتے موڑ دیا۔ وہ درد سے کراہنے لگا۔ اس کے دوست بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ اسی وقت پولیس کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ سب لوگ ہی سائڈ پر ہو گئے۔ ارمغان نے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ سارے کام نپٹانے کے بعد وہ مریم کی طرف متوجہ ہوا جو ایک کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم لوگ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ کومل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے اس نے چھوٹی سی لڑکی پر اپنی نگاہیں جماتے کہا، ہم لوگ تو آئس کریم کھانے آئے تھے۔ جواب کومل کی طرف سے ہی آیا تھا۔ میں تم سے نہیں پوچھ رہا، اس لڑکی سے پوچھ رہا ہوں۔ تمہارا تو مجھے پتا ہے، تمہیں کہاں ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن کم از کم اس کا تو خیال کر لیا کرو۔ او مسٹر، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میڈم صاحبہ، مجھے بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی آپ کی وجہ سے اتنا بڑا تماشا ہونے والا تھا۔ تو کیا آپ کو تماشے سے ڈر لگ رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ بیچ میں پڑے ہی کیوں؟ خاموشی سے سائڈ پر ہو کر نکل جاتے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھنے لگے تھے۔ مریم نے اپنی کانوں پر ہاتھ رکھا اور چیختے ہوئے کہا، بس کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ تم دونوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے فی الحال کسی سے بھی بات نہیں کرنی، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ اس نے اپنی دوست پر ایک نظر ڈالی۔ ان کی رائڈ بھی آ چکی تھی۔ رات کے اس وقت تم دونوں کا اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں، میں تم لوگوں کو ہاسٹل تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ سفر کر کے اگلے دن ہم نے یونیورسٹی کے بورڈ پر چسپا نہیں ہونا۔ اور ہاں، اگر آپ کی گرل فرینڈ کو پتہ چل گیا تو وہ نہ جانے کتنا بڑا تماشا کھڑا کر دے گی، اور ہمیں اس طرح کے تماشوں میں نہیں پڑنا۔ کومل نے چہرے پر دل جلا دینے والی اسمائل سجاتے جواب دیا۔ ارمغان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ ہاسٹل واپس آ چکی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ سفر ٹھیک گزر گیا تھا۔ کمرے میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یار کیا ہو گیا؟ اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ شاور لیتی رہی اور اس جگہ کو زور زور سے دھو رہی تھی، جیسے اس کے لمس کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دیکھو مریم، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اس شخص نے کچھ بھی نہیں کیا یار۔ اس نے مجھے ہاتھ لگایا ہے، وہ کیسے میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اس نے جو بھی کیا اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ پولیس اس کی اچھی خاطرداری کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ۔ کومل کے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پوری رات وہ اسے تسلیاں دلاسے دیتی رہی۔ صبح 3 بجے جا کر اس کی آنکھ لگی۔ آپ نے مریم اور سکندر کے نکاح کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے، بس فیصلہ کرو۔ اگلے ہی ہفتے سکندر کو پاکستان بلا لو۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ خاندان والے بھی اب بیٹی کے نکاح کے بارے میں سوال کرنے لگے ہیں۔ لیکن اس کی پڑھائی کا کیا؟ آپ نے تو کہا تھا وہ اپنی ڈگری۔ بیگم صاحبہ، ڈگری کا کیا ہے؟ وہ تو شادی کے بعد بھی ہو جائے گی۔ اور تمہیں پتا ہے کہ سکندر اس معاملے میں بہت ہی اوپن مائنڈڈ ہے۔ وہ اپنی بیوی کو اجازت دے دے گا۔ فاروق صاحب نے اپنی بیگم نوشین صاحبہ کو تسلی دیتے کہا۔ وہ کمرے سے نکلنے ہی لگے تھے کہ انہوں نے دوبارہ سے پکارا، کیا آپ کو وہ انسان اپنی بیٹی کے لیے ٹھیک لگتا ہے؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا وہ ہماری بیٹی کے لیے پرفیکٹ ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے وہ پہلے سے ہی کسی میں اپنا انٹرسٹ شو کروا چکا ہے۔ ہمارے خاندان کے مرد کیے ہوئے وعدوں سے نہیں مکرتے، اور جب وہ چھوٹے سے تھے تبھی ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ ان کا نکاح ایک دوسرے سے ہوگا، تو کہیں اور دلچسپی لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم بھی مریم کو اگلے ہی ہفتے واپس بلا لو۔ ٹھیک ہے، میں اسے کال کر کے بتا دوں گی۔ آپ بھی بھائی صاحب سے بات کر لیجئے گا کہ ہم لوگ نکاح سادگی سے کریں گے، ہلا گلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے خاندان والے کتنی باتیں بناتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے محترمہ، میں سمجھ گیا۔ یہ کہہ کر وہ ڈیرے کے لیے نکل گئے تھے، جبکہ وہ ان کے کپڑے طے کرنے لگی تھیں۔
उनके माथे पर बल पड़े हुए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले जब उन्होंने अपने होने वाले दामाद को फोन किया था तो पीछे से मुसलसल एक औरत की बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें थोड़ा अजीब महसूस हुआ। जब उन्होंने अपने दामाद से पूछा तो वो हड़बड़ा गया और औरत की आवाजें आना भी बंद हो गई। या अल्लाह, सब कुछ अच्छा हो जाए। आखिरी फैसला उन्होंने अपने रब पर छोड़ दिया था और वो इसके अलावा कर भी क्या सकती थी। अगले दिन वो लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी। वो काफी देर से कोशिश कर रही थी मगर उसे डेटा नहीं मिल रहा था। अचानक ही उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वो कोई जूनियर थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो उसे लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। उसने रिजल्ट के हवाले से मरियम से कुछ सवालात किए थे। उसको गाइड करने के बाद वो दोबारा से अपनी टेबल पर आकर बैठी तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर उसके नोट्स से रिलेटेड एक बुक पड़ी हुई थी। उसके साथ रेफरेंस भी मौजूद थे। ये सब यहां पर किसने रखा? उसने सामने बैठे एक लड़के से सवाल किया जो उसके साथ ही इस टेबल पर आकर बैठा था। उस लड़के ने कंधे उचका दिए। वो भी दोबारा से अपने नोट्स पर झुक गई। इस किताब से उसे अच्छी खासी मदद मिल गई थी और सारे रेफरेंस भी मुफ्त में मिल गए थे। उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। अरमागान खानजादा जो इसी लाइब्रेरी के कोने में बैठा था, उसके लबों पर मुस्कुराहट देखकर खुद भी खुलकर मुस्कुरा दिया। वो लड़की से अपने दिल के बहुत करीब लगने लगी थी। वो जब भी उसे देखता था तो उसका दिल एक अनजानी सी खुशी से भर जाता था और उसके दिल से ये दुआ निकलती थी कि ऐ अल्लाह, उस लड़की को मेरे नसीब में लिख देना। मैं इस लड़की को खोना नहीं चाहता। अगले दिन जब वो क्लासरूम में जाकर बैठी तो सामने ही उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड नोट्स पड़े थे। उसने वो ओपन किए तो वहां पर हर चीज की डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी मौजूद थी और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी थी। उनके मिड्स भी शुरू होने वाले थे। अभी तक उसने उनकी तैयारी नहीं की थी, मगर ये सारे नोट्स उसके काम के थे। कोमल को उसने कल की भी कहानी सुनाई थी। आज भी ये सब कुछ देखकर कोमल खुलकर मुस्कुरा दी। ओहो मैडम साहिबा, ये कौन है जो गैबी तौर पर आपकी मदद कर रहा है? कहीं ये कोई आशिक तो नहीं? फजूल बातें ना करो यार। मैं कब फजूल बोल रही हूं? मैं तो बस एक टेक्निकल सवाल कर रही हूं, क्योंकि बगैर किसी वजह की कोई भी किसी की मदद नहीं करता। कोई ना कोई मकसद तो छुपा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये नोट्स लेने चाहिए? जाहिर सी बात है, बहती गंगा में हाथ धो लो। उसको प्रेजेंटेशन देने में हमेशा ही हेजिटेशन होती थी। तकरीबन 3 सेमेस्टर्स गुजर गए थे, मगर अभी भी वो प्रेजेंटेशन में निल थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था और उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं था। वो इस वक्त गैलरी में खड़ी कोमल के साथ ही रो रही थी। यार मैं क्या करूं? तुम्हें पता है कि सर फरहाद कितना गुस्सा करते हैं, जरा जरा सी बात पर हाइपर हो जाते हैं। उनकी तो प्रेजेंटेशन में बंदे को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना पड़ता है। तुम्हें पता है मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझ में जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं। मैं क्या करूंगी यार? तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हें किसने कहा कि सब कुछ एक्सप्लेन करना? बस कुछ पॉइंट्स याद कर लो, उन्हीं को डिस्कस कर लेना। और मुझे नहीं लगता कि सर फरहाद इतना टाइम लेते हैं। वो तो 5 मिनट में ही प्रेजेंटेशन खत्म करने को बोल देते हैं। तुम बस अपनी तैयारी पूरी करो। तुम्हारा टॉपिक क्या है, मुझे ये बताओ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसने अपना टॉपिक बताया और दोबारा से गूगल में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करने लगी। आजकल वो लाइब्रेरी में ही अपना ज्यादातर वक्त गुजारती थी, जबकि कोमल जल्दी ही निकल जाती थी। कोमल को ना तो पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी थी और ना ही किसी और चीज में। वो वहां पर सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आती थी। लाइब्रेरियन उसके पास आई और कुछ शीट्स उसके हवाले करते कहने लगी, ये कोई स्टूडेंट देकर गया है, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। उसने वो शीट्स पकड़ ली तो देखा उसमें इसकी प्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया, जबकि यकदम दिल खुशी से भर गया। जब भी उसे पढ़ाई में जरा मुश्किल पेश आती थी तो वो अनदेखा इंसान इसकी मदद कर देता था। क्या आप उस स्टूडेंट को जानती हैं? नहीं बेटा, उसने मास्क पहना हुआ था और सर पर कैप लगाई हुई थी। मैं तो उसको नहीं जानती।
کیا کوئی مسئلے والی بات ہے؟ نہیں نہیں، مسئلے والی بات نہیں، وہ میرا ہی دوست ہوگا. اصل میں میری پریزنٹیشن ہے نا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو میں نے اپنے دوست کو کال کی تھی کہ وہ مجھے اپنے نوٹس دے جائے. اس نے فوراً سے ہی بات گھمائی اور اپنی کتابیں سمیٹ کر لائبریری سے باہر نکل گئی. اس کا سارا کام تو مکمل ہو گیا تھا. ہاسٹل واپس جانے کے بعد اس نے کومل سے دوبارہ سے ڈسکس کیا تھا. تم مانو یا نہ مانو، مجھے لگتا ہے یہ سارا ارمغان کا کام ہے. ارے نہیں، وہ اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو ہم نے اس دن بہت ذلیل کیا تھا. تم نے نوٹ کیا ہے، اس دن کے بعد سے وہ ہمارے پیچھے نہیں آیا، اور نہ ہی وہ ہم لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے تمہیں امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہو. اگر وہ ہے تو میں کبھی بھی ان نوٹ سے مدد حاصل نہیں کروں گی. اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو کومل کھل کر مسکرا دی. وہ تو اب وقت ہی بتائے گا. حویلی کی جانب سے بھی اسے کال آ چکی تھی. اس کے بابا نے کہہ دیا تھا کہ وہ 2 دنوں کے بعد ہر حال میں حویلی پہنچے، کیونکہ اس جمعے وہ اس کا نکاح کرنے والے تھے. سب سے زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ اس کا منگیتر واپس آ رہا تھا. وہ اس کو 3 سالوں کے بعد دیکھنے والی تھی اور گاؤں جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی. اس دن بھی وہ یونیورسٹی میں اکیلے گھوم رہی تھی اور بہت زیادہ بور ہو رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. یونیورسٹی کا پچھلا حصہ بہت خوبصورت تھا، لیکن تھوڑا ویران رہتا تھا. اس وقت وہاں پر اسٹوڈنٹ تو ہوتے تھے، لیکن بہت ہی کم. اس نے سوچا کیوں نہ وہاں جا کر نیچر کی ویڈیو بنائی جائے. یہ سوچ کر وہ اس جانب گئی ہی تھی کہ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ وہاں کا اسٹوڈنٹ اور پروفیسر ارمغان صاحب اس وقت کچھ گارڈز کے ساتھ کھڑے تھے. سامنے ہی ایک لڑکا زخمی حالت میں پڑا تھا. اس نے گارڈ کو نصیحت کی تھی کہ وہ یہاں پر کسی بھی لڑکی کو آنے کی اجازت نہ دے، لیکن وہ دائیں جانب موجود راستے پر کسی کو بھی کھڑا نہیں کر پایا تھا. یہ تم کیا کر رہے ہو پروفیسر؟ تم ایک قاتل ہو. اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا. اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا. وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی. تم یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہٹاؤ گی. مجھے چھوڑو، مجھے جانا ہے. میں سب لوگوں کو تمہاری حقیقت بتاؤں گی. نادان لڑکی، تم کچھ نہیں جانتی. میں قاتل نہیں ہوں، اور یہ لڑکا کوئی بے قصور یا معصوم نہیں ہے، بلکہ ایک مجرم ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی یا واویلا مچاتی، پروفیسر ارمغان نے اپنی گن زور سے اس کے سر پر ماری. وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی تھی. سر، اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ اس لڑکی کو ہم واپس جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی تک ہم اس گھٹیا انسان کی گینگ تک نہیں پہنچے. جب تک ہم ان سارے لوگوں کا پتہ نہیں لگا لیتے، تب تک اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا ہوگا. تو کیا آپ اسے سرکار کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں، یہ میری کسٹڈی میں رہے گی. اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے کہا. اس چھوٹی سی لڑکی کو جب دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھی. تھوڑے ہی فاصلے پر محترم ارمغان صاحب بیٹھے تھے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اور بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے. تم ایک قاتل ہو، اس نے چیختے ہوئے کہا. وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے مودبانہ سے لہجے میں کہنے لگا. آپ کا ہر الزام ہمیں منظور ہے محترمہ، لیکن ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے اچھا ہے اب تھوڑا سا انتظار کر لیں. کس چیز کا انتظار؟ اور کتنے لوگوں کی جان لوگے تم، گھٹیا انسان؟ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. ہاں، اگر تم میری عزت نہ کرتے ہوتے تو باقی لوگوں کی طرح مجھے بھی جان سے مار دیتے. میں ایک قاتل نہیں ہوں، وہ چیختے ہوئے بولا. میں نے خود تمہیں ایک لڑکے کی جان لیتے دیکھا ہے. وہ گھٹیا انسان زندہ ہے. میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں تمہارے پاس مزید رک سکتی ہوں. میں یہاں سے جا رہی ہوں. یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ ارمغان نے اس کی بازو پکڑ لی. جب تک ہمارا کیس مکمل نہیں ہو جاتا تم ایک قدم یہاں سے باہر نہیں نکالو گی. اگر تم یہاں سے گئی تو ہمارا سارا پلان خراب ہو جائے گا.
میں یہاں پر نہیں رکنے والی، میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں محترمہ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک خاتون کو آواز دی۔ وہ کمرے میں آئی۔ ان کا بہت سارا خیال رکھو، ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو ان کے کمرے میں رکھو، مگر ان کو یہاں سے جانے کی اجازت مت دینا۔ میری 2 دن بعد شادی ہے۔ ارمغان کو یوں لگا جیسے اس کے پاؤں زمین پر جم گئے ہوں، اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پلیز مجھے جانے دو، میری 2 دن بعد شادی ہے، میرے ماما بابا حویلی میں میرا انتظار کر رہے ہیں، آج میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ معاف کرنا میڈم صاحبہ، اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے گھر پر انفارم کرنا ہے، وہ چیختے ہوئے بولی، مگر وہ اس سے پہلے ہی کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس خاتون نے اسے خاموش کروانا چاہا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے بولی، دور ہو جاؤ مجھ سے، تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تم بھی ایک قاتلہ ہو۔ وہ آفیسر خاموشی سے اس کے سامنے ہی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس لڑکی کے ڈرامے چلنے والے ہیں۔ ارمغان نے اپنے سینئر آفیسر کو رپورٹ نہیں کی تھی اور گارڈز کو بھی منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگلے دن جب وہ کمرے میں گیا تو وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ ارمغان صاحب، اگر آپ مجھے اپنے قدموں تک لانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا تو میں یہ کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو۔ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا، بلکہ تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ جس گھٹیا انسان سے تم محبت کرتی ہو وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ارمغان نے اس کے سامنے کچھ تصویریں پھینکی جس میں وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ موجود تھا۔ تو اس کی منگیتر ہو، مگر یہ عورت اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ فرانس میں ہی اس نے ایک فرینچ عورت کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اس کی یونیورسٹی کی بھی کلاس فیلو تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ وہاں پر اپنی یہ کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنی بیگم کے ساتھ گل چھرے اڑا رہا ہے۔ رکو، میں تمہیں کل شام کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ وہ پاکستان میں تم سے نکاح کرنے آئے گا، مگر اس نکاح کی اہمیت کاغذی ہوگی، وہ ہمیشہ ہی تمہیں اپنے پیچھے لگائے رکھے گا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا فنا ہو گئی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ محترمہ، ایسا ہو چکا ہے، اور میرے ماما بابا، ان تک بھی یہ تصویریں پہنچ گئی ہیں۔ مجھے ایک بار اپنے بابا سے بات کرنی ہے، وہ میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو، تمہارے بابا جان سے میری بات ہو گئی ہے۔ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد انہوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے ان سے کس نے بات کی؟ تمہاری ہی آواز کی ریکارڈنگ ہم نے کاپی کی تھی۔ وہ چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجاتے بولا تو وہ بل کھا کر رہ گئی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے، ان کا کیس مکمل ہو چکا تھا اور وہ ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تو محترمہ، اب میرے بارے میں آپ جاننا چاہتی ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ تو مجھے قاتل پروفیسر سمجھتی ہیں، مگر میں ایک بہت ہی اچھا اور نیک انسان ہوں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے مؤدبانہ انداز میں بولا، یہ لیں میری آئی ڈی۔ اس نے اپنی آفیسر والی آئی ڈی اس لڑکی کی جانب بڑھائی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے بیٹھا انسان ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ اس نے ہمیشہ اسی طرح کی کہانیاں پڑھی ہوئی تھی، مگر سوچا نہیں تھا کہ اس کی اپنی زندگی بھی کہانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تمہاری عزت میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، بے فکر رہو، تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے مشن کے لیے کیا تھا، کیونکہ تمہاری دوست کومل بھی اس ڈرگز کے گروپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تم سب سے پہلے جا کر کومل کو میرے بارے میں بتاؤ گی، اور اگر اسے پتا چل جاتا تو ہمارا سارا پلان خراب ہو جاتا۔ یہ سن کر اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ کیا اس کی دوست بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھی؟
ہاں وہ بھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. پولیس نے ان لوگوں کو اپنی حراست میں لے لیا ہے. اب تم یہاں سے جا سکتی ہو. وہ اسے آزادی کی نوید سنا رہا تھا. اسے لگ رہا تھا وہاں سے نکلنے کے بعد اب اس کے لیے دنیا ختم ہو جائے گی، مگر ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا. اس نے جب گاؤں کال کی تو اس کی ماں پریشانی سے کہنے لگی، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ دیکھو، ذلیل انسان نے جو کچھ بھی کیا اس کو بھول جاؤ، وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا. وہ خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سنتی رہی. اس کے بابا بھی اسے تسلی دے رہے تھے. اب وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتی تھی بلکہ اپنوں میں واپس جانا چاہتی تھی. اگلے ہی دن اس نے اپنے بھائی کو کال کر کے بلا لیا اور ان کے ساتھ ہی گاؤں چلی گئی. اس نے اسٹڈی بھی چھوڑ دی تھی کیونکہ یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس انسان کو خوش کرنے کے لیے کر رہی تھی. سکندر خانزادہ کو پڑھی لکھی لڑکیاں پسند تھی اور اسے ڈگری والی عورتیں اٹریکٹ کرتی تھیں، تو وہ یہ ڈگری بھی اسی کے کہنے پر لے رہی تھی اور اسی کے کہنے پر ہی محنت کر رہی تھی، ورنہ اسے بچپن سے ہی پینٹنگ میں انٹرسٹ تھا. وہ دوبارہ سے اپنے شوق پورے کرنے لگی. آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی. وہ ہر چیز کو بھول گئی، مگر ایک چہرہ ابھی بھی اس کے ذہن میں نقش تھا، اور وہ چہرہ تھا ارمغان کا. اس نے اس لڑکی کو اپنے پاس بہت عزت سے رکھا تھا، کبھی بھی اس کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے گھر والوں کو بھی تسلی دی تھی، چاہے دھوکے سے ہی صحیح. یہ ایک بہت بڑا راز تھا جو وہ اپنے دل میں دبا کر رکھے ہوئے تھی. کچھ ٹائم مزید گزرا تو اس کے بابا نے اپنی مرضی سے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا. تب ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں دوبارہ سے اس پولیس والے کا خیال آیا تھا، مگر پھر اس نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا. کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں صرف سبق دینے کے لیے آتی ہیں. اس نے اس نوجوان کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی دل میں دیکھنے کی کوئی خواہش تھی، لیکن نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے ارمغان خانزادہ کا نام لیا تو اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ اٹھایا اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے ارمغان کی اس خوبصورت چہرے کا طواف کرنے لگی. وہ وہی تھا، ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا. آج تو اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں. وہ کیسے اپنی محبت کو بھول سکتا تھا؟ وہ کیسے اس کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ وہ تو بس ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا. پچھلے 1 مہینے میں اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے جتنے بھی رشتے آئے تھے وہ سارے ارمغان نے اس حویلی میں جانے سے پہلے ہی ختم کروا دیے تھے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوا تھا. اس کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. دل یکدم سکون میں آ گیا تھا. جو بے چینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی. وہ اپنی زندگی میں ایسا ہی انسان چاہتی تھی جو اس کی عزت کرے، اسے محبت کرے اور اس کا خیال رکھے، اور جس کے لیے وہ سب کچھ ہو. اسے وہ انسان مل گیا تھا. اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، جبکہ ارمغان کی بھی حالت اس سے مختلف نہیں تھی. جہاں تک سکندر خانزادہ کا سوال تھا، اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اسے اس کا بدلہ مل گیا تھا. وہ عورت اس کے بزنس اور اس کی دولت کی وجہ سے اس کی زندگی میں آئی تھی. جیسے ہی اس کو وہ سب کچھ ملا وہ اس کو دھوکہ دے کر اس کی زندگی سے نکل گئی. سکندر خانزادہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا. اس کے پاس تو اس وقت ہی کچھ نہیں بچا تھا جس وقت اس نے مریم کو کھویا. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں. بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے.